تو ہمارا جو دین ہے، دین اسلام جو ہے، یہ وہ دین ہے کہ جس کی جو فاؤنڈیشن جب رکھی گئی ہے تو اس وقت معاشرے میں اس قسم کی برائیاں عروج پر تھیں. جسم فروشی عروج پر تھی. سمجھا؟ اب کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے انسان کا عقل مند ہونا ضروری ہے. مثلاً یہ کہ اسلام نے کھلے الفاظ میں یہ نہیں کہا کہ انسان کو غلام مت بناؤ، یعنی سلیوری کے خلاف کوئی اسلام نے ڈائریکٹ کوئی ایسی اس کے اندر یعنی شق نہیں ڈالی ہے کہ جس سے یہ ملے کہ بھئی اسلام نے براہ راست انسان کو غلام بنانے پر پابندی لگا دی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں کہ اسلام کو پہلے اسٹرانگ ہولڈ ملنا ضروری تھا کہ اسلام اپنے قدم جمائے، لوگ اس کی طرف آ جائیں، اور جب لوگوں کے دلوں میں نور داخل ہو جائے اس کے بعد پھر اسلام ان کو روک ٹوک کرے. اگر پہلے سے یہ کام ہو جاتے تو کوئی اسلام قبول ہی نہ کرتا. لیکن اسلام میں ایک چیز عقل مندوں کو بار بار ملے گی کہ اسلام نے غلاموں کو مختلف بہانوں اور طریقوں سے آزاد کرنے کی ترغیب دی، اور غلاموں کا اسٹیٹس جو ہے وہ ایک آزاد انسان کے برابر کیا. کئی مسلمان حکمران ایسے گزرے کہ جو غلام تھے، غلام کی اولاد سے تھے. کسی نے روزہ نہیں رکھا، کسی نے کوئی اور گناہ کر دیا، تو اسلام میں جو اسلامک لیجسلیشنز ہوئیں اس میں کیا کہا گیا کہ اتنے غلام آزاد کر دو، اتنے غلام آزاد کر دو، یعنی آزاد کر کر کے بالکل فارغ کر دیں. سمجھ گئے؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی ہے تو اس وقت یہ غلام بنانا بڑا عام تھا، اور غلام بنانے سے براہ راست ایک اور چیز جڑی ہوئی تھی، اور وہ تھا سود. سود اور غلامی یہ ایک ساتھ تھے. غلام بنانے کا طریقہ سود تھا، اور ورنہ کیسے غلام بناتے آپ؟ کون بنتا غلام؟ سود لے لیتے، اور جب سود کوئی چکا نہ پاتا تو ان کی اولاد جو ہے وہ ان کو دینی پڑتی اور اس کو وہ غلام بنا لیتے. لیکن اس کو آہستہ آہستہ اسلام نے ختم کر دیا، اور اب اسلام میں دیکھیں آپ، مسلمانوں میں کوئی تصور نہیں ہے غلامی کا، یعنی بظاہر. ویسے تو غلامی جاری ہے، ویسے تو ہم سبھی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب خوشیاں مناتے ہیں انڈیپینڈنس ڈے، لیکن ہے انڈیپینڈنس؟ انڈیپینڈنس کہاں ہے؟ یہ تو ایک کھیل ہے جس کے اندر آپ جیسے اور میرے جیسے بے وقوف جو ہے جھنڈے لگا کے 14-15 اگست کو ہم گھوم رہے ہیں، 16 دسمبر کے جھنڈے، 14 اگست کے جھنڈے، 15 اگست کے جھنڈے. غلامی تو چل رہی ہے. پہلے کسی اور کے غلام تھے، اب کسی اور کے غلام ہو. اسی طریقے سے جس طرح غلامی کا مسئلہ تھا، اسی طریقے سے ایک مسئلہ جو تھا وہ جسم فروشی کا تھا.
اور بہت عام تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت فرمائی تو جسم فروشی کا کام یہ دنیا کا سب سے قدیم پیشہ ہے، سب سے قدیم پیشہ ہے دنیا کا یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی نفیس انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں جسم فروشی کے کام کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کے لیے آلٹرنیٹیوز دیے. آپ منافق ہیں، آپ ان آلٹرنیٹیوز کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہ جو ہمارے ارد گرد دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں یہ بھی منافق ہیں، یہ بھی تسلیم نہیں کرتے. جیسے اب انگریز ہے، جیسے اب ہندو ہے، ایک ایک شادی کا قائل ہے نا، لیکن سائیڈ پر 4 گرل فرینڈ بنا رکھی ہیں جس سے جسمانی تعلق ہے نا. ایک لیگل، 4-5 ایسی، یعنی اوور ٹائم. وہ جائز ہے نہیں نا. تو جب اسلام نے یہ کوشش کی کہ زمانے سے جسم فروشی، پروسٹیٹیوشن کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے، تو ان کوششوں کو نہ مسلمانوں نے صحیح سمجھا، نہ غیر مسلم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. الزام لگا دیا. کیسے کیسے لوگ ہیں، خاص طور پر نئی پود مسلمان، آسٹریلیا کے نوجوان مسلم، آسٹریلیا کے نوجوان مسلم، وہ ناؤز باللہ یہاں کے گورے، یہاں کے امریکہ کے گورے، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت، تمہارا نبی تو پیڈوفائل تھا. خاص طور پر یہ جو ووک کلچر آیا ہے، یہ جو ووک کلچر آیا ہے نا، اور اس کے اندر یہ جو فیض جیسے لوگ آ گئے، اور یہ جو لڑکا تھا ہیری، اس قسم کے جو لوگ آ گئے، یہ اسی مینٹیلٹی کے ہیں. ایسی مینٹیلٹی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو گناہ اور ثواب کی بات ہمیں نہیں کرو، دس از مائی لائف. کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، جو میرا جی چاہے گا میں وہ کروں گا، مجھے کوئی روکے نہ. یہ جو چیز ہے نا، جو میرا جی چاہے میں وہ کروں، مجھے کوئی روکے نہ، یہ انسان کی زندگی اس طرح نہیں ہوتی، جانور کی ہوتی ہے. جانور جو ہے اگر اناج کھانے کے بجائے گو کھائے تو کوئی اس کو آ کے بولتا نہیں ہے نا. بھئی سوشل پولیسنگ تو نہیں ہوتی کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اس کے اوپر نظر رکھی جائے. تو اسلام نے بڑی کوشش کی ہے. اب آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ میں جس کو امیر المنافقین جس کو کہتے ہیں، عبداللہ ابن ابی کو، اس کو یہ لقب ملا کیوں؟ یہ ذرا سوچیں. ویسے تو بہت ساری چیزیں اس نے کی، کم سے کم 5000 مسلمان اس کے ساتھ تھے حضور کے ماننے والے، لیکن حضور کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات مانتے تھے. جیسے ہماری انجمن سرفر و شان اسلام میں ہوا، بظاہر ماننے والے سرکار گوھر شاہی کے، لیکن حکم مانتے تھے وسیع محمد قریشی کا، مسعود علی جعفری کا، ان کا حکم مانتے تھے. میں یہ بات سنی سنائی نہیں کہہ رہا، مجھے تو سرکار نے پاکستان کے دورے پہ بھیجا تھا، پورے پاکستان کا دورہ کرو جاؤ، اور کوئی پوچھے تو کہنا کہ ہم نے بھیجا ہے. لوگوں نے میرے لیے آستانوں کے دروازے بند کر دیے. میں نے ان کو کہا سرکار نے بھیجا ہے، فون کر کے پوچھ لو. تو کہا کہ ہوگا، بھیجا ہوگا سرکار نے، لیکن ہم سرکار کی بات نہیں مانتے. تنظیمی معاملہ، یہ وسیع محمد قریشی کا آرڈر ہوگا تو دروازہ کھلے گا آستانے کا آپ کے لیے. وہ چیز تو زمانے میں پہلے بھی ہو چکی تھی.
جب جہاد کا وقت آتا تو عبداللہ ابن ابی اپنے 3,500 مسلمانوں کو میدان جنگ سے ناراض ہو کر کے واپس لے آتا. اس طرح دھوکہ دیا حضور کو کئی دفعہ. لیکن جس بات کی وجہ سے اس کو امیر المنافقین کا خطاب ملا وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس نے 50-60 لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان سے وہ بھاڑے کا کام دھندا کراتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ کام فوراً بند کرو، ان لڑکیوں کو آزاد کر دو. اس نے کہا میں نہیں کرتا. اس وجہ سے حضور نے اس کو یہ خطاب دیا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ آپ لوگ، خاص طور پر آپ ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی مسلمان، آپ اپنی بیویوں سے پوچھیں، قرآن مجید نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، راضی ہیں وہ؟ آپ کے جینا دشوار کر دیں گی. کہاں ہے پھر اسلام؟ جائیں اپنی بیگمات سے پوچھیں. قرآن ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو پسند آئے آیت وہ مان لیں، جو آپ کی پسند کے خلاف ہو اس سے انکار کر دیں. قرآن میں ایک آیت کا انکار کریں یا پورے قرآن کا برابر ہے. کہاں ہے مسلمان آپ؟ کیا دنیا کے پاس اس کا سلوشن موجود ہے کہ جب زمانے میں عورتوں کا ریشو اور مردوں کا ریشو، ایک مرد ہے اور اس کے ریشو پہ 16 عورتیں ہیں، ایک عورت ایک مرد کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسا کے بیٹھ گئی، 15 عورتیں اب کیا کریں گی؟ ادھر ادھر بھون نہیں ماریں گی تو کیا کریں گی؟ اسلام نے تو آپ کو اس کا حل دیا تھا، لیکن آپ نے تو مانا ہی نہیں. لیکن پھر آپ نے کیا کیا؟ صرف نکاح کی آپ نے خلاف ورزی کی کہ ایک سے زیادہ نکاح نہیں کرنا چاہیے. اس عورت کو تو آپ نے پھر بھی استعمال کیا، 3 کو، 4 کو، 5 کو. جیسے ہمارے یہ اپنی انجمن کے شرفا تھے، جیسے یہ حافظ فرید کی جو وائف ہے نزت، اس کا بھائی ہے الماس. کتنا مذہبی آدمی ہے، کتنا پیسے والا ہے، لیکن حرکت کیا ہے؟ ایک شادی ہے اور 3 گرل فرینڈ بنا کے رکھی ہیں، جن کو ایک ایک گھر لے کے دیا ہوا ہے، 4 گرل فرینڈ بنا کے رکھی ہیں. ہم کو یہ بات کیسے پتا چلی؟ ایک دفعہ فنڈ لینے کے لیے گئے کہ یار وہ 11ویں شریف ہو رہی ہے، فنڈ دے دیں. فنڈ دینا ان کے لیے مصیبت تھا، اور آج سے 30 سال پہلے ہر ایک گرل فرینڈ کو گھر بھی دیا ہوا تھا اور 1 لاکھ روپیہ ان کو ماہانہ بھی دیتے تھے. یہ منافقین ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں. سفید کپڑے پہن کے، سفید پوش بن کے سمجھتے ہیں کہ ہم تو کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. اسلام نے تو تمہیں اس کا حل دیا تھا، لیکن نہ تو تمہارا معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے اور نہ تمہاری انانیت اس کو قبول کرتی ہے. پاکستانی مرد چاہتا ہے کہ ایک ہی شادی کہلائی جائے اور انڈر کور 5 6 جو ہے نا عورتیں میں پالتا رہوں، اس کو کوئی دیکھے نا. جب محمد رسول اللہ نے آپ کو حل اس کا دیا تو آپ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کے بعد شیعہ حضرات کے نزدیک متع کا نکاح جائز ہے. سنی حضرات اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سنی حضرات کے ہاں بھی، ان کی فقہ میں بھی متع کے ایکویولنٹ ایک اور نکاح کا طریقہ ہے جس کو مسیار کہتے ہیں. کرنا سب چاہتے ہیں، ماننا کوئی نہیں چاہتا. کرنا سب چاہتے ہیں، ماننا کوئی نہیں چاہتا. تو یہ تو ہوگا. اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی مولویوں نے بنا دی ہے.
سمجھے آپ؟ اچھا اب آ جائیے نکاح کی اقسام. نکاح کی بہت ساری اقسام ہیں. عرب دنیا میں، یہ جو عرب ملک ہیں، یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر جو مرد اور عورت حضرات ہیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ نکاح کی ایک قسم ہے جس میں مدت کا نکاح ہوتا ہے. 2 مہینے کی مدت، 1 مہینے کی مدت، 15 دن کی مدت، 1 ہفتے کی مدت. اگر 1 ہفتے کی مدت ہو سکتی ہے تو 1 دن کی بھی ہو سکتی ہے. اگر 1 دن کی ہو سکتی ہے تو آدھے دن کی بھی ہو سکتی ہے. آدھے دن کی ہو سکتی ہے تو 6 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے. 6 گھنٹے کی اگر ہے تو 30 منٹس کی بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ کیا کرتے ہیں؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنے ہوئے ہیں، اور جب انہوں نے سیکس کرنا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے قبول میں تجھے قبول، آدھے گھنٹے کے لیے اتنے پیسے لے لو، یہ تمہارا مہر ہے. اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد نکاح، طلاق طلاق طلاق، ختم. اس نام کے اوپر بے حیائی ہو رہی ہے. اس کی ابتدا ملک شام سے ہوئی اور آہستہ آہستہ ہر جگہ پھیل گئی. اب آپ کیا سزا دیں گے؟ کس کو سزا دیں گے؟ آپ کو صرف یہ یاد ہے کہ زانی کی اسلام میں سزا یہ ہے، اور پورا اسلام بھول گئے آپ. جس طرح ان دنوں پاکستان کا آئین معطل ہے، اسی طرح شریعت کی سزائیں بھی معطل ہیں، کیونکہ شریعت پر عمل پیرا ہی نہیں ہے کوئی. آپ کی زندگی شریعت پر ہے ہی نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی نے زنا کیا ہے تو اس کو جو ہے رجم کیا جائے، اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے، تو یہ دیوانے کا خواب ہے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ اس طرح کی سزائیں دیں گے. کیوں نہیں ہے؟ وہ اسلام کی سزائیں اس وقت کار بند ہوں گی جب اسلام نافذ ہوگا. اسلام تو ہے نہیں تمہاری زندگیوں میں. نہ تمہارا پیسہ حلال کا، نہ تمہاری اولاد حلال کی، نہ تمہاری بیوی حلال کی، نہ تمہارے ماں باپ حلال کے، نہ تمہارا حج جو ہے وہ حلال کا، نہ تمہاری نمازیں حلال کی. سب کچھ تو تمہارا حرام پر ہے. صرف زنا کا فیصلہ ہی شریعت کی روشنی میں کرنا ہے آپ نے. پتہ ہے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کہہ دو کہ یہ اوڑھنیاں اپنے سینوں پر لے لیا کریں جب باہر نکلیں. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں عورتوں کی کثرت تھی. آپ نے صرف یہ سنا ہے کہ عرب کے لوگ بڑے جلاد تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، قبر میں دفنا دیتے تھے. آپ نے یہ نہیں سنا کہ کیوں کرتے تھے. اس لیے کہ عورت جو تھی وہ 90% طوائفہ بن جاتی تھی، 90%. اور جب گلی میں عورتیں چلتی تھیں تو لوگ ان پر آواز کستے تھے. سمجھ گئے؟ کیونکہ گلیوں میں وہ ماحول ایسا تھا کہ گلی میں عورت نکلتی ہی وہ تھی جس کا کردار خراب ہو. شریف عورتیں گھروں میں چھپ کر کے بیٹھتی تھیں اس دور میں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین باہر جاتی تو جو اوباش لوگ تھے ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ کون ہے یہ، تو وہ آوازیں کستے تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں کہ یا رسول اللہ ان کو کہہ دو کہ یہ اوڑھنی اپنے سینوں پر لے لیں. سمجھ گئے؟ اور چہرے کو جو ہے تھوڑا سا کور کریں تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ یہ عام عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ گلی میں صرف طوائفہ پھرتی تھیں، اس لیے وہ آواز کستے تھے. اپنے پہناوے سے ان کو بتاؤ کہ تم مختلف ہو، تم وہ نہیں ہو، تاکہ یہ آوازیں نہ کسیں. لیکن آج تو وہ ہے ہی نہیں معاملہ. آپ یقین جانیں آج کی طوائف کیا کرتی ہے؟ آج کی طوائف برقع پہن کے آتی ہے، برقع پہن کے آتی ہے. کس لیے؟ تاکہ اس کو کوئی پہچانے نہ. جب وہ کام پہ جائے گی تو برقع پہن کے، اور جب وہ عام شاپنگ واپنگ کرنے جائے گی تو برقع اتار کے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون گئی تھی کون آئی ہے. یہ مسائل آپ کے ختم ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے اندر دین ہے ہی نہیں، دین بچا ہی نہیں ہے. دین کو تو زندہ کیا ہے سرکار گوھر شاہی نے، اور دین کی زندگی قلب کی روشنی ہے، قلب کا منور ہونا. یہ جو آپ شرم اور حیا کے نعرے لگاتے ہیں یہ سب بکواس ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیا ایمان کا جز ہے. اگر ایمان قلب میں ہوگا تو حیا آئے گی. ایمان قلب میں ہے ہی نہیں، دل میں نور ہے ہی نہیں. تمہاری شرم اور تمہاری حیا دھوکہ ہے تمہارے لیے. حیا اس کی آنکھوں میں ہوگی جس کے قلب میں اللہ کا نور ہوگا. جس کے قلب میں شیطان بیٹھا ہے اس کا برقع بھی شیطانی کام ہے، اس کی حیا بھی جو ہے دکھاوا ہے. اصل حیا وہ ہے جو نور کی صورت میں تیرے دل میں جم جائے گی. مرد بھی شادی شدہ ہے، عورت بھی شادی شدہ ہے، اور دونوں نے زنا کر لیا. اس نے خوشی خوشی پیسے رکھ لیے، آپ نے خوشی خوشی دیے ہوں گے نہیں؟ تو اب کیا کریں؟ اگر یہ بندہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک غیر عورت کے ساتھ یعنی ہم بستری کا عمل کرتا ہے، اگر یہ واقعی انسان کا بچہ ہے تو اس کو طلاق دے کے اس سے شادی کر لے جس کے ساتھ تو روزانہ سونا چاہتا ہے نا بھائی؟ صحیح طریقہ تو یہ ہے نا. لیکن بات یہ نہیں ہے. کچھ ہوتے ہیں کتے جن کے منہ کو خون لگا ہوتا ہے، یہ وہ کتے ہیں. عورت کو استعمال مت کرو، عورت کو عزت دو. اور عزت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے عزت کے طور پر اس سے نکاح کر کے اپنے گھر کی عزت بناؤ. اور اگر یہ نہیں کر رہے تو آپ عزت دار نہیں ہیں، آپ بے غیرت بے حیا ہیں. سمجھا؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ وہ جو مدت والا نکاح تھا نا اسلام میں جو تھا، یہ جو نکاح عام ہے یہ تو نکاح عرفی کہلاتا ہے. اور بہت سارے نکاح کی اقسام ہیں، پڑھیں آپ جا کے. تو وہ جو نکاح مدت والا تھا وہاں سے کرپشن نکلا ہے، نکالنے والے مولوی ہیں. یہ دین کی ہی ایک چھوٹ ہے جس کو کرپٹ کر کے پروسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے. دین کی ہی ایک شک ہے. میں نے کہا نا کہ آپ کے ایمان خراب ہو جائیں گے میں نے اگر بات کی تو. میں نے ٹچ نہیں کیا اس موضوع کو، لیکن یہ دین کی ہی ایک شک ہے. اچھا، اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی حضور نے
اس کی ابتدا میں اجازت دی تھی کہ جب فوجیں جہاد پر جاتی تھیں 2-3 مہینے کے لیے چلے جاتے تھے، تو اب 2-3 مہینے کے لیے جب گھر سے دور، بیوی بچوں سے دور چلے جاتے تھے، ہے نا، تو ان کے لیے جو ہے یہ شق نکالی کہ آپ وہاں پر مدت والا نکاح کر سکتے ہیں تاکہ آپ حرام میں نہ پڑیں۔ پھر یہی مولوی کہتے ہیں کہ بعد میں کچھ عرصے بعد جو ہے اس چیز کو منسوخ کر دیا گیا۔ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں کہ پہلے یہ جائز تھا، اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، لیکن کتابوں میں یہ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پہلے جائز تھا یہ۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ پہلے جائز تھا، اور جائز ہونے کی وجہ کیا تھی کہ بھئی فوجی جو لڑنے جا رہے تھے ان کا خیال تھا، تو اس کے بعد بھی تو فوجی بہت لڑائی جھگڑا کرنے گئے ہیں، کہ اس کے بعد ان کا خیال نہیں آیا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بند کر دیا تھا۔ لیکن میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، میں آپ کو اپنا ایک تجزیہ دے سکتا ہوں۔ دیکھو بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر عزت دار عورت یہ چاہے گی کہ اس کا مکمل نکاح ہو اور وہ ایک بھرپور زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارے، اس کے بچے ہوں، اس کی فیملی ہو۔ ہر عورت کا یہی ذہن ہوگا۔ کوئی عورت ایسی ہوگی جو کہے کہ چلو میں 1 مہینے کے لیے اس سے نکاح کر لوں، 2 مہینے کے لیے اس سے کر لوں، 3 مہینے کے اس سے کر لوں؟ تو یہ عام عورت تو نہیں ہوئی نا۔ تو پھر یہ کون سی عورت ہوگی؟ یہ وہ عورت ہوگی جس کو پتا ہوگا کہ اب عام عورت کی طرح ایک شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے والا معاملہ میرے ساتھ کوئی نہیں کرے گا، مجھے کوئی قبول نہیں کرے گا، تب وہ مدت کے نکاح کی طرف رجوع کرے گی نا۔ تو یہ تھا ہی پروسٹیٹیوٹس کے لیے، عام عورتوں کے لیے تھا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو عام جو سوشل جو ایک سرکل ہے وہ ان کو تو قبول ہی نہیں کرے گا کہ بھئی اس کو اٹھا کے میں زندگی بھر کے لیے اپنے گھر میں لے آؤں، عزت دوں۔ تو مدت کے نکاح والا کون کرے گا؟ کیونکہ اس کے اندر تو پرابلم بہت ہے نا۔ چلو ایک عورت نے 2 مہینے کے لیے کس سے شادی کی، اس 2 مہینے کے اندر پریگننٹ ہو گئی، بچہ ہو گیا، 2 مہینے بعد وہ طلاق دے کے بھاگ گیا، اس کی پرورش کون کرے گا اس بچے کی؟ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور کہیں نکاح 1 مہینے کا کر لیا، اس میں بھی ایک بچہ ہو گیا، ان بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو شک نکالی تھی یہ پروسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے نکالی تھی، لیکن مسلمانوں نے اس کو سمجھا نہیں، سمجھ گئے، اور چونکہ سمجھا نہیں لہٰذا یہ بات جو ہے وہ انڈر کور تو رہی، مزے لینے کے لیے لوگ کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ادھر ادھر جا کے متا کر لیتے ہیں، مسیار کر لیتے ہیں، دنیا کو پتہ بھی نہ چلے، کر کرا کے۔ تو یہ نفس پرست، شہوت پرست لوگ ہیں، لیکن اسلام نے اس کو پروسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے یہ شک نکالی تھی، جس کو بعد میں پھر جو ہے نا جس کے ساتھ گڑبڑ بہت کی گئی ہے، اس کو جو ہے ایکسپلائٹ بہت کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو انہوں نے کہا پیسے دینے والی بات، اچھا ہم جو ابھی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو نکاح ہوتے ہیں اس میں مہر کی رقم دی جاتی ہے نا، اور جب تک مہر کی رقم ادا نہ کرو تو اس وقت تک آپ بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ تو مہر کی رقم ہوتی ہے، زندگی بھر کے لیے نکاح ہوتا ہے، اس لیے اس میں تو پتہ نہیں چلتا ہے،
لیکن جو آدھے گھنٹے کا نکاح ہوگا، 1 گھنٹے کا نکاح ہوگا، اس میں جو پیسے دیے جائیں گے تو اس کو تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ پروسٹیٹیوشن ہوا ہے. اب آپ سمجھ جائیں کہ کیا ہے یہ. میں سوچتا تھا کہ یہ شام میں اتنا جو ہے بے حیائی کیوں ہے، لیکن ان کے اپنے حساب سے وہ اسلام کے مطابق ہی سب کچھ کر رہے ہیں. ان کے اپنے ذہن کے مطابق سے وہ اسلام کے مطابق ہی سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ کسی خاتون سے نکاح کریں تو ساری زندگی کے لیے کریں اور اس کو عزت دیں. آپ نے 1 کرنا ہے 1 کریں، 2 کرنا ہے 2 کریں، 3 کرنا ہے 3 کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنا پیسہ دیا ہے، انصاف کرنے والا دل دیا ہے، تو قرآن میں تو لکھا ہے 4 تک کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں آتی تو قرآن کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، کسی اور دین میں چلے جاؤ. لیکن یہ تو قرآن مجید میں آ چکا ہے نا. آپ مان لیں گے قرآن کی بات تو آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ ہمیں معلوم ہے کتنے عزت دار لوگ ہیں. جس طرح جاب ایک ہوتی ہے باقی اوور ٹائم لگاتے ہیں، اسی طرح شادی ایک ہوتی ہے باقی 2-4 ادھر ادھر رکھی ہوتی ہیں. یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے. وہ یار ہمارے یہ الماس جیسے پھٹیچر جن کے پاس کہاں ہے پیسہ، ان لوگوں نے 3 عورتیں رکھی ہوئی ہیں، ویسے شریف زادے بنے ہوئے ہیں. یہ وہ کنجر ہیں کہ جو اپنی شادیوں پر 1000 کے نوٹ 10 لاکھ روپے کنجریوں کے اوپر لٹانے والے ہیں، آج شریف بن کے بیٹھے ہیں. میری زبان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے نا، اس لیے میں بول دیتا ہوں. میں رکھتا نہیں ہوں، اس لیے مجھے کوئی پسند نہیں کرتا ہے. لیکن یہ وہی کنجر ہیں جو 10 لاکھ روپے کنجریوں کے اوپر لٹانے والے ہیں. یہ ان کا دین یہی ہے، اور ویسے بنے ہوئے ہیں ذاکر قلبی عاشق رسول. لعنت ہے ایسے لوگوں کے ایمان پر. بغیرت لوگ. سچے بن جاؤ، اندر بھی سچ اور باہر بھی سچ. جھوٹ سے جو ہے ایمان نہیں چل سکتا. غفور بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہے نا. اور بھی نقاط ہیں لیکن وہ بڑے حساس ہو جائیں گے، اس لیے میں بیان نہیں کرنا چاہتا ابھی. تھوڑا تھوڑا ہی اور بھی ہیں. ہمیں ہماری ملاقات ہوئی ایک فخر باکرم کا ایک ولی تھا، فخر باکرم کا پیر صفدر شاہ بخاری. عرف عام میں ان کو کہتے تھے پیر کاکی تاڑ. نام تھا ان کا پیر صفدر شاہ بخاری. خیر فخر باکرم میں ڈیوٹی لگ گئی ان کی، اور فخر باکرم کے ولیوں میں نام آ گیا. ورنہ میں تو ایسے کنجروں کو ولی تسلیم کیا، میں انسان نہیں سمجھتا. ہاں تو وہ جو ہے اس کے سے جب ملاقات ہوئی تو بڑی بڑھ کے مار رہا تھا کہ بھئی ہم کو تو ہیرا منڈی میں ڈیوٹی لگی ہے. ہیرا منڈی میں ڈیوٹی لگی ہے ہماری. ہیرا منڈی سمجھتے ہو نا؟ لاہور میں ایک علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں ہیرا منڈی. وہ ہیرا منڈی سے مراد تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہیروں کی مارکیٹ ہے وہ پروسٹیٹیوشن کا علاقہ ہے، تو وہاں اس کی ڈیوٹی لگی. تو ڈیوٹی تو لگی تھی اس کی. تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے غور کیا
کیونکہ ہمارے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہو گئے، اور سوالات اتنے خطرناک تھے کہ کسی اور سے جو ہے اعتراض بھی نہیں کیا۔ باطن میں ایک دن موقع ملا بڑی محفل میں جانے کا، تو وہاں پر رکھ دی یہ باتیں۔ سوال نمبر 1 کہ یار شریعت میں یہ لکھا ہے زانی کو، زنا کرنے والے کو جو ہے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، اس کو مار دو جان سے، اور دوسری طرف آپ پروسٹیٹیوٹ کے اوپر ڈیوٹی لگا رہے ہو ایک بندے کی کہ وہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ کیا منافقت ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی قاضی کو بھیج کے سب کو لٹکا دو، کیوں شریعت تو یہی کہتی ہے۔ سوال ویلڈ تھا کہ نہیں؟ بھائی شریعت تو کہہ رہی ہے کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، تو آپ تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس کی ڈیوٹی لگی ہے ان کو راہ راست پہ لے کے آؤ، یعنی آپ ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ سدھر جائیں تو ان کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ اچھا، اب اگر ہم اس کا اعلان کر دیں کہ بھئی جنہوں نے بھی زنا کیے ہیں آؤ سب، ان کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ سے معافی مانگ لو اور بس ختم، پھر کیا ہوگا؟ پھر شریعت والے آ جائیں گے، نہیں ان کی معافی کیسے ہو سکتی، ان کے لیے تو سزائیں ہیں۔ اب شریعت کا قانون بھی اللہ نے بنوایا ہے، پھر ان پروسٹیٹیوٹس کے اندر جا کر ان کو سدھارنے کی ڈیوٹی بھی اللہ لگوا رہا ہے۔ یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی پکڑا جائے اس کام میں اس کو پتھر مار کے ہلاک کر دو۔ اسلام سب سے پہلے نیت اور مجبوری بھی دیکھتا ہے۔ اسلام مسلمانوں سے جدا ہے، مسلمانوں جیسا نہیں ہے دین اسلام۔ اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے، زبردستی بلا وجہ جس کو دیکھا کہ ہاں بھائی یہ فلاں کے ساتھ سو گیا تو اس کو چڑھا دو سولی پہ، ایسا نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں پروسٹیٹیوشن اس لیے اختیار کرتی ہیں کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا ہے، مجبوری کے تحت اپنا جسم بیچتی ہیں۔ جو مجبوری کے تحت اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اگر کوئی اس طرح کا گناہ کا کام اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کے لیے معافی ہے، اس کے اوپر شریعت کی حد قائم نہیں ہوتی، ان کو معاف کرنے کا حکم ہے کہ ان کی نیت کچھ اور تھی، ان کی مجبوریاں دیکھی جائیں گی۔ یہ سزائیں کس کے لیے تھیں؟ یہ اس کے لیے تھیں کہ بھئی ایک آدمی شادی شدہ ہے، اب اگر شادی شدہ ہے اور اس پر شہوت کا دورہ پڑتا ہے تو اس کی تو شادی ہے نا، اس کو کہیں منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کی ضرورت تو شریعت نے پوری کر دی ہے نا نکاح کے ذریعے۔ اگر بیوی گھر میں ہوتے ہوئے بھی باہر کہیں جا کے منہ مارے گا تو یہ تو قابل سزا کام ہو گیا نا، تیری تو کوئی مجبوری نہیں تھی نا، جب تیری کوئی مجبوری نہیں تھی تو تو نے کسی کی زندگی خراب کی ہے، اس کے اوپر تو سزا ہوگی۔ لیکن جو مجبوری کی حالت میں اپنا جسم بیچ رہی ہے عورت، اس سے نفرت مت کرو، نہ جانے وہ کس مجبوری میں ہو، اس سے نفرت نہ کرو، اس کی مجبوری کو سمجھو، اور اگر واقعی تمہارے دل میں ایمان ہے
تو جاؤ ایسی پروسٹیٹیوٹ کے پاس، پوچھو بیٹا تم نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا، اور جب وہ اپنی مجبوری بتائے اور تم صاحب ثروت ہو تو اس کو عزت دو، بیٹی سمجھ کے اس کو پیسہ دو، اس کو کوئی کاروبار کرا دو تاکہ وہ کام چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی عزت کے ساتھ گزارے. یہ مسلمان کا عمل ہے. لیکن آپ کے تو انا بہت ہے، آپ تو یہ چاہتے نہیں کہ کوئی آپ کو اس علاقے میں جاتے ہوئے دیکھ لے. رات کے اندھیرے میں تو جائیں گے، آپ اپنا کام کر کے آ جائیں گے، دن کے اجالے میں نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کی اوپر انگلی اٹھے گی کہ دیکھو جی یہ وہاں جا رہا ہے، یہ تو بڑا شریف آدمی ہے. اس بات کی پرواہ نہ کرے، جائیں وہاں پر، سچے دل کو لے کے جائیں، اللہ گواہ ہے نا آپ کا، اور ان کو اس دلدل سے نکالیں تاکہ وہ عزت سے زندگی بسر کر سکیں.